لیکن مجھے ذاتی طور پہ چونکہ میں سول سروسز سے تعلق رہا ہے، بہت سے پولیس آفیسرس نے ان کانفیڈنس جو پبلکلی نہیں کہہ سکتے تھے، پرائیویٹلی انہوں نے مجھ سے کہا کہ جناب یہ مختلف جو دہشت گردوں کو ہم پکڑتے ہیں یہ سب کے سب جو ہے بعد میں ISI کے افسر ہمارے پاس آتے ہیں اور تھانے سے یا جو بھی پولیس ہیڈ کوارٹر ہوتا ہے وہاں سے انہیں لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں یہ مطلوب ہے، یہ ہمارے کام کا ہے، یہ ہمارے لیے کام کرتا تھا۔ یہ بڑی ہی عجیب و غریب اور خوفناک قسم کی صورتحال ہے، اور اب اس اسٹیج کے اوپر جس طرح سے کھڑا سیدھا بغیر کسی ایویڈنس کے ہندوستان افغانستان کا الزام لگا دیا گیا، اس سے کہیں زیادہ ضروری یہ ہے کہ دیکھا جائے کہ پاکستان کی اندرونی سیاست میں ایسے کیا محرکات ہیں کہ کیا کوئی ایسا تو نہیں کہ کوئی عناصر جو ہیں پاکستان کی سیاست کی ڈائریکشن کو بدلنے کے لیے دہشت گردی کا سہارا جو ہے ایک بار پھر لے رہے ہیں۔ اب لوگوں کے ذہنوں میں اس کی ٹائمنگ جو ہے وہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ 8 فروری 2026 کو پاکستان تحریک انصاف نے اور تحریک تحفظ آئین پاکستان نے ایک پروٹیسٹ کال دی ہوئی ہے جس میں شٹر ڈاؤن سٹرائک کا ہے، جس میں پہیا جام ہڑتال ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک ریزسٹنس ہے پولیٹیکل موجودہ رجیم اور حکومت کے خلاف۔ اس سٹیج پہ ایک انٹرسٹنگ چیز یہ ہوئی ہے کہ جیسے ہی اسلام آباد میں امام بارگاہ پہ حملے کی خبر آئی ہے تو پاکستان سے حکومت کی جتنی بھی مصروفیات تھیں اور جتنی ان کے ایونٹ سے انہیں کینسل کرنے کی خبر جو ہے ساتھ ہی اس کے آنے لگ گئی، جس میں بسنت کی جتنی سیلیبریشنز ہو رہی تھیں جس کے بارے میں پہلے اربوں روپے کا خرچہ یہ بجٹ جو ہے وہ بن چکا ہے، صرف کہتے ہیں کہ ایڈورٹائزمنٹ کے مد میں ہی شاید 4-5 ارب روپے جو ہیں وہ حکومت پنجاب نے اس میں خرچ کیے ہیں، وہ بسنت کی تمام فیسٹیوٹیز جو ہیں انہیں کینسل کر دیا گیا۔ اسی طرح جتنی ڈپلومیٹک انگیجمنٹ تھیں، کہیں کوئی فیسٹیوٹیز ہو رہی تھیں، خواہ وہ کراچی میں ہو رہی ہوں، سندھ میں ہو رہی ہوں، پنجاب میں ہو رہی ہوں، ان کو بھی کینسلیشن کرنے کی خبریں آپ سوشل میڈیا پہ مختلف ٹویٹر ہینڈل سے اور اخباری ہیڈ لائنز کے ذریعے آپ کو اس کا پتہ چل رہا ہے۔ ابھی تک یہ خبر تو نہیں آئی کہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ کہا ہو کہ ہم نے اپنی پروٹیسٹ جو ہے اس کو بھی کال آف کر دیا ہے، کیونکہ ملک میں اس قسم کے حالات ہو گئے ہیں، لیکن یہ عین ممکن ہے کہ اگلے چند گھنٹوں میں یا جو دن شروع ہوگا اب اس میں آپ کو پتہ چلے کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کی طرف سے ایک پریس کانفرنس کی جائے جس میں محمود خان اٹکزئی صاحب، راجہ ناصر عباس صاحب بیٹھے ہوئے ہوں اور سلمان اکرم دادا ہوں، اور وہ کہہ رہے ہوں کہ چونکہ ملک میں دہشت گردی کا خطرہ بہت بڑھ گیا ہے، ایک کرائسس کھڑا ہو گیا ہے، اور چونکہ ہم رنج کی کیفیت میں ہیں، گریف کی کیفیت میں ہیں، اس سٹیج کے اوپر ہم اپنی پروٹیسٹ جو ہے اسے ہم کال آف کرتے ہیں۔ یہ عین ممکن ہے کہ ایسا بھی ہمیں دیکھنے میں آئے۔ اگر ایسا ہوتا ہے اور جو ابھی تک کی مصروفیات کینسل کی گئی ہیں، مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب 26 نومبر 2024 کو اسلام آباد کے اندر ایک قتل عام ہوا، اور اگر صرف سرکاری اعداد و شمار جو اب تک ہمارے سامنے ہیں اسی پہ آ جائیں کہ 14 لوگوں کو پاکستان کی پولیس نے یا پیراملٹریز نے مار کے ہلاک کر دیا انہیں اسلام آباد میں، تو اسلام آباد اور پاکستان میں کسی بھی قسم کی کلچرل ایکٹیویٹی کینسل نہیں ہوئی۔ ایسا لگتا ہی نہیں تھا کہ پاکستان کے اندر کوئی حادثہ ہو گیا ہے، کوئی ثانیہ ہو گیا ہے۔ ایسا لگتا تھا کہ جو لوگ مار دیے گئے وہ کافر تھے، وہ شاید کوئی ایجنٹ تھے یا دہشت گرد تھے کہ ان کو مار دیا گیا ہے، کسی کو کوئی انٹرسٹ ہی نہیں تھا اس چیز میں۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد آپ نے دیکھا کہ 2025 میں کچھ مہینوں کے بعد جب مریدکے کے قریب اسی طرح سے تحریک لبیک پاکستان کے ورکرز جو ہیں، جہاں کے دونوں لیڈرز جو ہیں ان کو آج تک ہی نہیں پتہ چل سکا کہ رضوی برادرن کہاں ہیں، وہاں پر جب ایک کریک ڈاؤن ہوا، وہاں پر بھی بہت خبر ہے کہ اس میسیکر میں خدا جانتا ہے کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ جہاں بحق ہوئے۔ کچھ نہیں کسی کے کان پہ جوں ریگی، کوئی سرکاری مصروفیات، کوئی کلچرل ایونٹس، کوئی میوزیکل ایونٹ جو ہے وہ کینسل نہیں ہوا۔ اور بے حسی اتنی ہے پاکستانی قوم کی کہ بہت سے لوگ جو سمجھدار لوگ ہیں جن سے آپ اس قسم کی باتوں کی توقع نہیں کرتے، وہ بانگے دہل کے کہتے رہے کہ بھائی کیا پروف ہے کہ 2-4 لوگوں سے زیادہ کوئی جاں بحق ہوئے ہیں مریدکے میں، یا اسلام آباد میں 14 سے زیادہ لوگوں کی ہلاکت ہوئی ہے، اس کا کیا پروف ہے؟ ان لوگوں کو میں نے تھوڑا سا یاد کروانا تھا کہ ابھی ہاں، اور ایویڈنس کے طور پہ کئی دفعہ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ایسا ہوتا تو دنیا کا میڈیا اس کو کور کرتا، ڈیتھ چھپتی نہیں ہے، پھر تو اس کو نیو یارک ٹائمز بھی کور کرتا، اس کو واشنگٹن پوسٹ بھی کور کرتا، BBC بھی کو فگر بتاتا۔ ان تمام لوگوں کی خدمت میں عرض ہے کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ ایران میں ہوئی ہوں گی ڈیتھ بہت زیادہ، لیکن آپ نے دیکھا کہ کیسے دعویٰ کر دیا گیا ہے کہ ایران کے اندر، میں حیران ہوں کہ نیو یارک ٹائم جیسے اخبار کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ سورسز کہہ رہے ہیں کہ 20,000 لوگ جو ہیں وہ مارے گئے ہیں ایران کے پروٹیسٹ کے اندر۔ کوئی 200 کی بھی ایویڈنس نہیں ہے کسی کے پاس، لیکن 20,000 کا فگر، 30,000 کا فگر جو ہے آسانی سے کوٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ صرف میں ان کے لیے یاد دہانی کروانا چاہتا ہوں، لوگوں کے لیے جنہوں نے اسلام آباد کے میسیکر کے اوپر بے حسی کا مظاہرہ کیا تھا۔ تو ابھی جو کچھ بھی اسلام آباد میں ہوا ہے، مجھے بہت شک ہے اگر آپ پاکستان کی تاریخ دیکھیں کہ اس کے محرکات اگر کوئی انویسٹیگیٹ کرے گا تو اس کے محرکات اندرونی سیاست سے ہی نکلیں گے، اور یہاں پر اب کچھ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو آنے والے چند دنوں میں ہمیں پتہ چلے گا کہ کیا کرنے کی پاکستان میں کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ ایک اور جو فیکٹر اس وقت ذہن میں رکھنے کا ہے وہ یہ ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان میں ایک بہت ٹینشن ہے۔